اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا نام سید عمران حسین قادری شاذلی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ عمل کشف قلب اور کشف باطن کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ کشف قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بھی دل کے حالات معلوم کر لینا کہ وہ دل میں کیا ارادہ رکھتا ہے، کیا سوچتا ہے گا، اور دل کے ارادوں سے واقف ہو جانا۔ اور کشف باطن کا مطلب بھی کچھ اسی طرح کا ہی ہوتا ہے کہ انسان کے باطنی ارادوں اور اس کی نیتوں کو بھانپ لینا۔ اور روحانی اصطلاح میں کشف ایک بہت بڑی کہنا چاہیے کہ ایک بہت بڑی فیلڈ ہے، اور کشف کے اندر بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے گی۔ کشف اصل میں باطن میں جب انسان کی کثافتیں دور ہوتی ہیں اللہ کے ذکر سے اور اللہ کو یاد کرنے سے، تو انسان کی باطن اور دل جب صاف ہوتا ہے گا تو اس کی روحانی صلاحیتیں اور باطنی صلاحیتوں میں آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کی قلب سے اور اس کی نگاہ سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ روحانیت میں اس کو کشف کہتے ہیں یا کشف کی دنیا میں جانا کہتے ہیں۔ تو یہ بہت تفصیل طلب موضوع ہے جس پر انشاءاللہ پھر بات کی جائے گی۔ تو میں جو بات بیان کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ کشف قلب اور کشف باطن کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کے ایریے کو صاف کرنا بہت ضروری ہے، اپنی نیتوں کو صاف کرنا ضروری ہے، اور اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ جو بھی غذا کھا رہے ہیں وہ رزق حلال ہے یا نہیں، کیونکہ تمام عبادات کی اصل رزق حلال ہوتا ہے، اور رزق حلال انسان کے باطن کو اور انسان کے دل کو پاک و صاف کرتا ہے، بلکہ خدا کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے۔ اور جو لوگ رزق حلال کھاتے ہیں، کسی کا حق مار کر کھاتے ہیں یا رشوت کا پیسہ کھاتے ہیں یا سود کا پیسہ کھاتے ہیں، ان کے نہ تو انہیں روحانیت حاصل ہوتی ہے، نہ ان کو کشف کی دولت حاصل ہوتی ہے، اور نہ کشف باطن کی دولت حاصل ہوتی ہے، اور نہ ہی ان کے دلوں پر سے پردے کبھی بھی ان کے دلوں پر سے اور ان کی آنکھوں سے پردے قدرت نہیں ہٹاتی۔ جو لوگ باطل رزق کھاتے ہیں یا باطل مال کھاتے ہیں یا دھوکے اور فراڈ کا مال کھاتے ہیں، تو یہ کشف قلب کا عمل اور کشف باطن کا عمل جو میں بتا رہا ہوں، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہ روزانہ نئے چاند میں چاند کی 4 تاریخ کو یہ آپ نے شروع کرنا ہوگا عمل۔ چاند کی 4 تاریخ کے بعد یا چاند کی 4 تاریخ سے بھی آپ یہ شروع کر سکتے ہیں عمل، اور ہر نماز کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہوگا، یا ہادیو یا خبیرو یا متینو یا علام الغیوب، یا ہادیو یا خبیرو یا متینو یا علام الغیوب۔ یہ آپ نے 1100 مرتبہ چاروں اسماء الہی پڑھنے ہوں گے۔ ہر نماز کے بعد آپ پڑھیں گے، پہلے دن 5 نمازوں کے بعد، پھر دوسرے دن بھی 5 نماز کے بعد، یہ 7 دن، 7 سے لے کر آپ نے 9 یا 11 دن یہ عمل ضرور کرنا ہوگا۔ اور جب بھی یہ آپ 1100 مرتبہ پڑھیں گے تو آپ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے اور آپ پڑھیں گے الا یعلم من خلق، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ یہ آپ 7 مرتبہ پڑھیں گے الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، اور اس کے بعد سجدے سے اٹھ کر آپ دعا کریں گے کہ پروردگار عالم، مجھ پر کشف باطن اور کشف قلب کی صلاحیت مجھے عطا فرما، اور زمین و آسمان کے خزانے مجھ پر کھول دے۔ تو انشاءاللہ تعالی دوران عمل ہی آپ کے محسوسات بڑھنے لگیں گے، اور جیسے جیسے آپ کا باطن اور دل صاف ہوگا اللہ تعالیٰ کے اسماء الہیہ سے، تو آپ کو کشف قلب اور کشف باطن کی دولت عطا ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور اس کے علاوہ اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں گے۔ وہ فائدے یہ ہیں گے کہ آپ کسی کے بھی
جب کسی کی بھی طرف آپ دیکھیں گے غور سے اور توجہ کریں گے تو اس کے دل کا حال آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن اس میں سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے گی کہ رزق حلال اس میں شرط ہے، اور جھوٹ نہیں بولنا، اور جو بھی غیر شرعی کام ہے ان سے آپ نے بچنا ضروری ہے، بدنگاہی نہیں کرنی آپ نے، اور اس کے علاوہ اپنے دل کے ایریے کو صاف رکھنا ہوگا، اور اس کے حلال آپ نے کھانا ہوگا، اور اس کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، کیونکہ جھوٹ بولنے سے اس کی تاثیرات زائل ہو جاتی ہیں۔ تو جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ، 7 دن کر لیں، 9 دن کر لیں، اور 11 دن کر لیں، تو اس کے بعد آپ نے پھر صرف ہر نماز کے بعد ایک تسبیح اس عمل کی جاری رکھنی ہوگی، تاکہ عمل کا فیض آپ کو ملتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، کشف قلب اور کشف باطن کے علاوہ روحانی خبریں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی دن سے آپ جس دن یہ آپ 5 نمازوں میں پورا کریں گے یہ عمل، تو اس دن سے ہی آپ کے دل پر روحانی خبریں اترنا شروع ہوں گی، بالکل جیسے کہ موبائل سے آپ کو کوئی خبر ملتی ہے۔ لیکن یہ طریقہ کار ظاہر ہے اس کے پیچھے روحانی مخلوقات ہوں گی، اور وہ روحانی مخلوقات اس وقت تک آپ کا ساتھ دیں گی اس فیض کے لیے جب تک کہ آپ تمام شرعی احکامات پر عمل کریں گے، اور جب بھی آپ نے اس فیض کے بارے میں یا اس عمل کے بارے میں کسی کو بھی بتایا کہ اگر میں یہ عمل پڑھ رہا ہوں اور یہ اس نام اللہ تعالیٰ کے پڑھتا ہوں، تو آپ کی تاثیر فوراً ہی چلی جائے گی۔ اس لیے سب سے اور اس سے بھی زیادہ اہم رزق حلال کے علاوہ ایک اور بات زیادہ اہم ہے گی کہ آپ نے خدا کے رازوں کو کسی پر بھی منکشف نہیں کرنا، اس لیے کہ کسی کے بھی دل کا حال جب آپ کو معلوم ہو جائے گا تو یہ بھی مشکلات کا سبب بھی بنتا ہے گا، لیکن آپ کے دل کو بالکل اپنے دل کے اندر اور اپنے باطن میں اتنی گہرائی پیدا کرنی ہوگی آپ نے کہ آپ کسی کی طرف بھی دیکھیں اور جب آپ کو اس کے رازوں کے بارے میں علم ہونے لگے تو آپ نے اپنے دل میں اس راز کو چھپا لینا ہوگا، اور کسی سے بھی اس کا اظہار نہیں کرنا ہوگا، اس لیے کہ اگر آپ کسی سے خدا کے اس راز کا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کے ذریعے آپ پر منکشف کیا ہے اگر آپ اظہار کریں گے تو آپ کو اس کوئی تاثیر نہیں ملے گی، اور تھوڑے دنوں میں اس کی تاثیرات آپ پر ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور اس کا فیض بھی، کیونکہ اس کے فیض کو چلانے والے اور اس کے فیض کو آپ پر ظاہر کرنے والی روحانی مخلوقات ہوتی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناموں کی حفاظت، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا خود ذکر بھی کرتی ہیں، اور وہی جو ذکر آپ اپنے منہ سے ادا کریں گے وہی ذکر ان کی روحانی طاقت کا سبب بنتا ہے گا۔ لیکن جب پڑھنے کے دوران میں آپ کے منہ سے بدبو آئے گی یا آپ کے گناہوں کی بدبو کو وہ محسوس کریں گے، یا آپ کسی سے بھی خدائی رازوں کا انکشاف کریں گے، تو آپ طرح طرح کے مصائب اور مشکلات کا شکار بھی ہونا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ خدا کے راز کسی سے بھی شیئر نہیں کیے جا سکتے۔ یہاں میں نے یہ بات اس لیے ضروری طور پر بیان کرنا یہ ضروری سمجھا، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ جو کچھ بھی چیزیں میرے پاس موجود ہیں یا میں نے اپنے بزرگوں کی خدمت کر کے حاصل کی ہیں وہ اب میں اپنے ساتھ دنیا سے لے کر جاؤں، تو اس لیے بھی میں نے یہ بات ضروری سمجھی، اور مجھے چونکہ بہت زیادہ اس کے روحانی فیوز و برکات حاصل ہوئے تھے، اور بہت ساری ایسی عجیب و غریب باتوں کا مجھے علم ہونے لگا تھا کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جو کوئی بھی یہ پڑھے گا وہ اس کو ضرور حاصل کر سکے گا ان روحانی ترقیوں کو، اور اس کے علاوہ فیض روحانی بھی جاری ہوگا اس سے، یعنی آپ کسی کے لیے کچھ سوچیں گے یا کسی کے لیے آپ اچھا سوچیں گے تو وہ بھی اس کے ساتھ ضرور ہونے لگے گا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ان اسماء الہیہ کی تاثیرات میں سے ایک تاثیر رہے گی کہ آپ کو باطنی علوم کے ساتھ ساتھ آپ کو ظاہری فوائد بھی اس کے حاصل ہوں گے، جس کے لیے بھی دعا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ دعا مقبول ہوگی۔ اور اس سلسلے میں مزید رہنمائی اور اجازت کے لیے مجھ سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔